حجازی وائس چینل کے تمام سننے اور دیکھنے والوں کو خلوص بھرا سلام۔ پرانے وقتوں میں ایک گاؤں میں ایک بوڑھے نے ایک گھوڑا پال رکھا تھا۔ اس بوڑھے کے 4 بیٹے تھے۔ باپ کے لیے تو چاروں ہی لاڈلے تھے، لیکن تھے وہ اول درجے کے بے وقوف۔ جب وہ آدمی مر گیا تو اس کے بیٹوں نے آپس میں مشورہ کیا، باپ تو دنیا سے چلا گیا، اب اس گھوڑے کو کون پالے؟ انہوں نے مشورہ کیا کہ گھوڑے کو کاٹ کر آپس میں تقسیم کر لیتے ہیں، اور ہر بھائی کے حصے میں گھوڑے کی ایک ٹانگ آئے گی۔ لیکن ان کے لیے پریشانی یہ بنی کہ گھوڑے کے باقی جسم کو کیسے بانٹا جائے۔ وہ گھوڑے کے پاس کھڑے ہی حساب کتاب لگا رہے تھے کہ اسی وقت ایک شخص وہاں سے گزرا۔ اس نے چاروں بھائیوں سے پوچھا، بھائیوں اب میں کس بات کا اختلاف ہے مجھے بتاؤ، ہو سکتا ہے میں تمہارے مسئلے کا کوئی حل نکال سکوں۔ چاروں بھائیوں میں سے ایک نے جواب دیا، ہم 4 بھائی ہیں، اب بتائیں ہم اس گھوڑے کو آپس میں برابر کیسے بانٹیں؟ اس شخص نے کہا، یہ تو بہت آسان ہے، ایک کام کرو، اس گھوڑے کو بیچ دو اور جو رقم ملے اسے اپ میں بانٹ لو۔ چاروں بھائی اس بات پر راضی ہو گئے اور گھوڑے کو لے کر شہر کی طرف روانہ ہو گئے۔ وہ ایک جنگل سے گزر رہے تھے تو وہاں انہیں رات آ گئی۔ چاروں بھائیوں نے گھوڑا ایک درخت کے ساتھ باندھا، وہ دن بھر کے تھکے ہوئے تھے، لیٹے ہی سو گئے۔ رات کے پچھلے پہر ایک چور وہاں سے گزرا، اس نے دیکھا کہ چاروں آدمی گہری نیند سوئے خراٹے لے رہے ہیں۔ وہ گھوڑے کی طرف بڑا آہستہ سے گھوڑے کی رسی کھولی اور خاموشی سے گھوڑے کو وہاں سے لے گیا۔ کچھ دیر بعد ایک بھائی کی آنکھ کھلی، اس نے دیکھا کہ گھوڑا وہاں سے غائب ہے۔ اس نے دوسرے بھائیوں کو بھی جگایا اور بتایا کہ ہمارا گھوڑا چوری ہو گیا ہے۔ ایک بھائی نے انگڑائی لیتے ہوئے کہا، سو جاؤ، سو جاؤ، محمد خان لے گیا ہوگا، صبح دیکھ لیں گے۔ صبح جب چاروں بھائیوں کی آنکھ کھلی تو وہ محمد خان کو ڈھونڈنے کے لیے نکل پڑے۔ راستے میں انہوں نے ایک اونٹ کے پاؤں کے نشان دیکھے تو ایک بھائی نے کہا، یہ اونٹ کے پاؤں کے نشان ہیں۔ دوسرے نے کہا، بھائی یہ کسی نر اونٹ کے پاؤں کے نشان ہیں۔ تیسرے نے کہا، لگتا ہے یہ اونٹ ایک آنکھ سے اندھا بھی ہے۔ چوتھا بولا، رسی توڑ کر بھاگا ہوگا۔ پھر وہ چاروں آگے کو چلے تو دیکھا ایک شخص پریشان حال آ رہا ہے۔ اس شخص نے ان سے پوچھا، اپنے یہاں کوئی اونٹ تو نہیں دیکھا؟ چاروں میں سے ایک بھائی نے کہا، نر اونٹ۔ دوسرے نے کہا، ایک آنکھ سے اندھا بھی تھا۔ تیسرا بولا، رسی توڑ کر بھاگا تھا۔ وہ شخص کہنے لگا، تم بالکل ٹھیک کہتے ہو، یہ بتاؤ اونٹ کہاں دیکھا تم نے؟ چاروں نے یک زبان ہو کر کہا، ہم نے اونٹ تو نہیں دیکھا، تم آگے جا کر تلاش کرو۔ وہ شخص کہنے لگا، بھائیوں تمہارے پاس اونٹ کے متعلق اتنی معلومات ہے اور پھر بھی تم انکار کرتے ہو، بھلا یہ کیا بات ہوئی؟ ہو سکتا تم نے ہی میرا اونٹ چوری کیا ہو، چلو بادشاہ کے پاس چلتے ہیں۔ چاروں بھائی اور اونٹ کا مالک بادشاہ کے دربار کی طرف روانہ ہو گئے۔ راستے میں انہیں زمین پر کسی انسان کے پیروں کے نشان نظر آئے۔ چاروں بھائیوں میں سے ایک نے کہا، یہ کسی عورت کے پاؤں کے نشان ہے۔ دوسرے نے کہا، یہ گھر سے ناراض ہو کر نکلی ہے۔ تیسرے بولا، بھائی یہ تو پیٹ سے لگتی ہے، یعنی اسے بچہ ہونے والا ہے۔ باتیں کرتے کرتے جب وہ آگے بڑھے ایک شخص بھاگا بھاگا آیا۔ اس نے پوچھا، بھائیوں راستے میں تم لوگوں نے کسی عورت کو تو نہیں دیکھا؟ ایک بھائی نے کہا، وہ جو ناراض ہو کر گھر سے نکلی تھی۔ دوسرا بھائی بولا، میرے خیال میں وہ پیٹ سے بھی تھی۔ اس نے کہا، ہاں بالکل درست کہہ رہے ہو۔ تیسرے نے کہا، رات کے وقت گھر سے بھاگ گئی تھی۔ ہاں ہاں بالکل ٹھیک، یہ بتاؤ وہ کہاں ہے؟ چاروں بھائیوں نے پھر سے یک زبان ہو کر کہا، ہم نے تو اسے کہیں نہیں دیکھا، جاؤ جا کر کہیں اور تلاش کرو۔ وہ شخص کہنے لگا، میں تمہاری بات پر کیسے یقین کر لوں؟ تم سب کچھ جانتے ہو اور اب کہہ رہے ہو کہ ہمیں اس بارے میں کچھ معلوم نہیں۔ میری عورت یقیناً تم لوگوں کے پاس ہے۔
وہ بھائی کہنے لگے اگر تم کو ہم پر شک ہے اور ہماری بات پر یقین نہیں تو آؤ ہمارے ساتھ بادشاہ کے پاس چلو تاکہ وہ اس معاملے کا کوئی فیصلہ کرے۔ اب وہ شخص بھی ان کے ساتھ چل پڑا۔ چلتے چلتے وہ ایک شہر میں پہنچ گئے۔ ایک گلی میں انہوں نے ایک شخص سے پوچھا، یہ محمد خان کا گھر کہاں ہے؟ اس نے ساتھ والے گھر کی طرف اشارہ کیا۔ اسی وقت ایک گھر سے ایک شخص نکلا اور کہنے لگا، محمد خان میں ہوں، کہو کیا بات ہے؟ وہ بھائی کہنے لگے کل رات تم ہمارا گھوڑا لے گئے تھے، وہ ہمیں واپس کر دو۔ محمد خان کہنے لگا میں اپنے گھر پر ہوں، تم لوگ پاگل ہو، احمق ہو، بھلا میں کیسے تمہارا گھوڑا لے گیا؟ وہ بھائی کہنے لگے اگر تمہیں انکار ہے تو چلو بادشاہ کے پاس چلتے ہیں۔ وہ سب بادشاہ کے دربار میں پہنچ گئے۔ بادشاہ نے ان سے پوچھا تم لوگ یہاں کیوں آئے ہو؟ کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا ہم لوگ انصاف کے لیے بادشاہ کے حضور پیش ہوئے ہیں۔ پھر سب نے تمام باتیں بادشاہ کو باری باری بتا دیں۔ اونٹ کے مالک نے کہا جناب ان لوگوں نے پہلے میرے گمشدہ اونٹ کے متعلق تمام باتیں درست بتائی اور پھر کہتے ہیں کہ ہم نے اسے نہیں دیکھا، اونٹ کو چرانے والے یقیناً یہی لوگ ہیں، مجھے انصاف چاہیے۔ دوسرا شخص کہنے لگا میری بیوی رات کو گھر سے نکلی ہے اور ان لوگوں نے اس کے بارے میں بالکل صحیح معلومات دی اور ساتھ ہی کہتے ہیں کہ ہم نے اسے نہیں دیکھا، میری بیوی کو اغوا کرنے والے یہی چاروں ہیں اور کوئی نہیں۔ بادشاہ نے ان چاروں بھائیوں سے پوچھا تم لوگ اپنی صفائی میں کیا کہنا چاہتے ہو؟ حضور ہماری بات پہلے توجہ سے سن لے۔ رات کو محمد خان نے ہمارا گھوڑا چوری کر لیا۔ ابھی وہ اتنا ہی کہہ پائے تھے کہ محمد خان نے کہا عالی جا مجھے اس کے متعلق بالکل علم نہیں، مجھے یہ لوگ بھلا وجہ پکڑ لائے۔ اب بادشاہ نے ان چاروں بھائیوں سے پوچھا یہ بتاؤ جب محمد خان گھوڑا چوری کر کے لے جا رہا تھا تم میں سے کسی نے اسے دیکھا؟ وہ بھائی کہنے لگے حضور ہم میں سے کسی نے اسے نہیں دیکھا۔ پھر بادشاہ نے غصے کہا جب تم لوگوں نے اسے دیکھا ہی نہیں تو اس پر تم لوگ جھوٹا الزام کیوں لگاتے ہو؟ اور یہ جو دوسرے لوگ تمہیں اپنے مقدمات میں ملزم ٹھہرا رہے ہیں اس کی صفائی میں تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ ان چاروں بے وقوف بھائیوں نے کہا حضور یہ لوگ ہم پر تہمت لگا رہے ہیں، ہم مجرم نہیں، دراصل ہم لوگ علم غیب جانتے ہیں، ہمیں سب کچھ اسی علم کے ذریعے معلوم ہوتا ہے۔ بادشاہ نے کہا اگر ایسا ہے تو میں تم لوگوں کا امتحان لوں گا کہ واقعی تمہیں علم غیب آتا ہے یا تم باتیں بنا رہے ہو۔ اس کے لیے میں ایک چیز کو دوسری چیز کے اندر چھپا کر رکھوں گا، اگر تم لوگوں نے صحیح طور پر بتا دیا تو میں سمجھوں گا کہ تم لوگ واقعی میں غیب جانتے ہو اور بے گناہ ہو۔ پھر بادشاہ نے ایک انار منگوایا اور اسے صندوق میں بند کر کے ان سے پوچھنے لگا بتاؤ اس صندوق کے اندر کیا چیز ہے؟ وہ چاروں بھائی ایک دوسرے کا موتا کرنے لگے۔ سب سے بڑے بھائی نے کہا کوئی گول سی چیز ہے۔ دوسرے بھائی نے کہا اس کے سر پر کوئی چھوٹا تاج بھی ہے۔ تیسرا بھائی کہنے لگا اس کے بیچ میں دانے دانے ہیں۔ چوتھے نے کہا کیوں نہیں کہتے کہ صندوق میں انار ہے؟ اب بادشاہ کو یقین ہو گیا کہ یہ بھائی سچے ہیں اور یہ علم غیب جانتے ہیں۔ بادشاہ نے محمد خان سے کہا ان بھائیوں کا گھوڑا واپس کر دو، اس کی قیمت ادا کرو، اور دوسروں سے کہا جاؤ تم اپنا اونٹ اور یہ اپنی بیوی کو تلاش کرو کیونکہ یہ بھائی واقعی علم غیب جانتے ہیں۔ محمد خان سے گھوڑے کی قیمت وصول کر کے چاروں بھائیوں نے اس رقم سے بھیڑ بکریاں خرید لی اور اپنے گاؤں کی طرف روانہ ہو گئے۔ دوپہر کے وقت وہ ایک جنگل میں پہنچے جہاں درختوں کا سایہ تھا اور ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ چاروں بھائی تھکان سے چور ہو چکے تھے، اس لیے وہیں بے خبر ہو کر سو گئے۔
جب ایک بھائی کی آنکھ کھولی تو اس نے دیکھا ایک بکری کا بچہ ایک درخت پر چڑھا ہوا ہے اور بھیڑیں جگالی کرتے ہوئے منہ ہلا رہی ہیں۔ اس نے اپنے بھائیوں سے کہا چپکے سے اٹھ جاؤ۔ بھائی پوچھنے لگے کیوں، کیا ہوا؟ اس نے کہا بکریاں ڈنڈے توڑ رہی ہیں اور بھیڑیں ہمیں مارنے کے لیے آپس میں مشورہ کر رہی ہیں۔ چاروں بھائی وہاں سے بھاگ نکلے اور بھیڑ بکریوں کو وہیں چھوڑ دیا۔ ایک بھیڑ نے ان کے پیچھے پیچھے بھاگنا شروع کر دیا تو ایک بھائی نے پتھر اٹھا کر دے مارا اور کہا بھائیوں، ایک کو تو میں نے مار دیا ہے، اب جتنی جلدی ہو سکے یہاں سے بھاگ چلو۔ جب وہ کافی دیر تک بھاگتے رہے تو تھک گئے اور ان کی سانسیں پھولنے لگی۔ بھاگتے بھاگتے وہ رکے اور ایک نے کہا گنتی کرو، کیا ہم سب مکمل ہیں یا نہیں؟ یہ کہہ کر چوتھے بھائی نے گننا شروع کیا لیکن اپنے آپ کو گننا بھول گیا اور کہنے لگا ہم تو 3 ہیں، ہمارا چوتھا بھائی غائب ہے۔ دوسرے نے کہا ٹھہرو میں گنتی کرتا ہوں۔ پھر اس نے گنتی شروع کی، یہ 1، یہ 2، یہ 3۔ اس نے بھی اپنے آپ کو نہیں گنا اور کہنے لگا ہم میں سے واقعی چوتھا بھائی غائب ہے۔ اسی طرح چاروں نے باری باری گنتی کی اور ہر ایک نے اپنے آپ کو نہیں گنا، بھی سمجھتے رہے کہ چوتھا بھائی کہیں گم گیا ہے۔ اسی دوران وہاں سے گیوڑ سوار گزر رہا تھا۔ جب اس نے ان بھائیوں کی یہ حرکت دیکھی تو سمجھ گیا کہ یہ کوئی اول درجے کے بے وقوف ہیں۔ اس نے کہا اگر میں تم لوگوں کی گنتی مکمل کر دوں تو مجھے کیا ملے گا؟ بھائی کہنے لگے پھر ہم سب تمہارے غلام بن جائیں گے، جہاں تم ہمیں لے جاؤ گے ہم تمہارے ساتھ جائیں گے۔ گیوڑ سوار نے پہلے ایک بھائی کا ہاتھ پکڑا اور کہا یہ ہے 1، پھر دوسرے کا ہاتھ پکڑا اور کہا یہ 2، اور اسی طرح گنتی مکمل کی۔ اس پر چاروں بھائی خوش ہو گئے اور کہنے لگے ہم آج سے تمہارے غلام ہیں۔ گیوڑ سوار نے ان سے پوچھا تم ایسے بھاگ کیوں رہے تھے؟ انہوں نے ایک آواز میں کہا ہماری بکریاں ڈنڈے توڑ رہی تھیں اور بھیڑیں ہمیں مارنے کے لیے مشورہ کر رہی تھیں۔ گیوڑ سوار نے ان سے کہا اب میرے ساتھ چلو تاکہ میں تمہاری بھیڑ بکریوں کے ساتھ صلح کروا سکوں۔ جب وہ جنگل کے قریب پہنچے تو راستے میں وہی بھیڑ وہاں مری پڑی تھی۔ وہ بھائی کہنے لگے یہی وہ بھیڑ ہے جو ہمیں مارنے کا منصوبہ بنا رہی تھی۔ جنگل میں پہنچ کر جب ان کی نظر بھیڑ بکریوں پر پڑی تو چاروں بھائی گھبرانے لگے۔ گیوڑ سوار بھیڑ بکریوں کے قریب گیا اور ان میں سے ہر ایک کے سر پر تھپکی دی۔ پھر اس نے بھائیوں سے کہا اب بھیڑ بکریاں تمہیں کچھ نہیں کہیں گی۔ اس کے بعد اس نے کہا چلو تم بھی میرے ساتھ چلو۔ گیوڑ سوار بھیڑ بکریوں کو لے کر گھر پہنچا۔ چاروں بھائی بھی اس کے ساتھ تھے کیونکہ وہ اس کی غلامی قبول کر چکے تھے۔ اس نے ان چاروں بھائیوں کو اپنے سامنے کھڑا کیا اور سب کی ذمہ داری لگانا شروع کی، تم ریوڑ چرانے کے لیے لے جاؤ۔ دوسرے سے کہا تم بیلوں کے جوڑے کے لیے گھاس کاٹ کر لاؤ اور انہیں کھلاؤ۔ تیسرے سے کہا میری ماں بیمار ہے، تم اس کا خیال رکھو گے اور یاد رکھنا اس پر مکھی بھی نہ بیٹھے۔ چوتھے سے کہنے لگا تم گندم کی فصل کی کٹائی کر کے ایک جگہ سلیقے سے رکھ دو۔ مختلف کام ان چاروں بھائیوں کے سپرد کر کے گیوڑ سوار اپنے کام اور کاروبار میں مصروف ہو گیا۔ جس بھائی کے ذمہ مکھی اڑانے کا کام تھا وہ ایک ڈنڈا لے کر بیٹھ گیا۔ جب گیوڑ سوار کی ماں پر کوئی مکھی بیٹھتی تو وہ مکھی کو ڈنڈے سے مارتا اور بیچاری بڑھیا چیختی چلاتی رہی۔ 3-4 زوردار ڈنڈے لگنے کے بعد وہ بڑھیا بیچاری دم توڑ گئی اور اللہ کو پیاری ہو گئی۔ جب وہ بالکل خاموش اور بے سد ہوگی تو اس نے سوچا کہ شاید یہ بڑھیا آرام کر رہی ہے۔ اس نے بڑھیا پر چادر ڈال دی اور خود ایک طرف ہو کر بیٹھ گیا۔ جس بھائی کے ذمہ بیلوں کو چارہ کھلانا تھا اس نے اپنے دل میں سوچا کہ یہ کام بہت مشکل ہے اور وہ یہ نہیں کر سکتا، لہٰذا اس نے فوراً دونوں بیلوں کے سر کاٹے اور ان کے منہ گھاس میں گاڑ دیے تاکہ وہ خود کھاتے رہیں۔
गंदुम की फसल पर जिस भाई की ड्यूटी थी, उसने सोचा ये बहुत बड़ा और मुश्किल काम है, क्यों ना उन दानों को भून दिया जाए। ये सोचकर उसने गंदुम की फसल को आग लगा दी। अब चौथा भाई जो भेड़ बकरियों लेकर गया था, वो भेड़ बकरियां चरा रहा था कि अचानक वहां भेड़िए निकले और भेड़ों को एक एक करके खाने लगे। इसने सोचा इस गांव के कुत्ते बेचारे कितने भूखे हैं और लगता है कि उनके मालिक उन्हें खाने के लिए कुछ नहीं देते। उसने भेड़ बकरियों को वहीं छोड़ा और खुद वापस घर लौट आया। दोपहर को जब गेवड़ सवार घर पहुंचा तो एक भाई से पूछने लगा, क्या तुमने मेरी माँ की अच्छी तरह खिदमत की? वो भाई कहने लगा, जनाब अब क्या पूछते हैं, जब से अब गे हैं वो आराम कर रही है। जब गेवड़ सवार ने चादर उठाकर देखा तो माँ का चेहरा खून से लथपथ था और वो मर चुकी थी। गेवड़ सवार अब रोने धोने लगा और सोचा कि अब दूसरे भाइयों की भी खबर लूं, न जाने उन्होंने क्या गिल खिलाए होंगे। जब इसने बैल वाले से पूछा, तुमने क्या किया? तो वो कहने लगा, अभी तक बैलों के मऊ घास में डाले हुए हैं ताकि उनके पेट अच्छी तरह भर जाएं, वो तो खुद ही खाते जा रहे हैं। जब गेवड़ सवार ने देखा तो बैलों के सर कटे हुए और घास में दफन थे। इसके बाद इसने फसल वाले से पूछा, क्या तुमने फसल की कटाई कर दी? तो उसने खुशी खुशी बताया, जनाब मुझे ख्याल आया कि अब की माँ बूढ़ी है, भला रोटी कहाँ पकाएंगी, मैंने गंदुम को ही भून दिया। जब गेवड़ सवार ने देखा तो उसकी पूरी गंदुम की फसल जली हुई थी। अब गेवड़ सवार ने आखिरी भाई से पूछा, भेड़ बकरियां कहाँ हैं? तो वो कहने लगा, इस गांव के कुत्ते बहुत भूखे हैं, आज तक मैंने ऐसे भूखे कुत्ते नहीं देखे। वो इकर बकरियों को खाने लगे, मैंने उन्हें खाने दिया और रोकने की कोशिश नहीं की। गेवड़ सवार ने सब की बातें सुनी और सर पेट लिया और फिर चारों को तलब करके कहा, तुम लोगों ने मुझे इस कदर नुकसान पहुंचाया है कि मेरी आइंदा नस्लें भी याद रखेंगी। तुम लोगों ने मेरी माँ को मार डाला और मेरे कारोबार को तबाह कर दिया। खैर तुम लोग हो ही भूले और बेवकूफ़, इसलिए मैं तुम्हें मुआफ़ करता हूँ। अब तुम लोग ऐसा करो कि एक कुदाल और बेलचा लेकर कब्रिस्तान जाओ और वहां एक ऐसी कब्र तैयार करो जो कान के बराबर गहरी हो। चारों भाई कब्र खोदने के लिए कब्रिस्तान रवाना हुए और वहां पहुंचकर एक ने कुदाल मारी, दूसरे भाई ने बेलचे से मिट्टी बाहर फेंककर वहां अपना कान रख दिया और कहने लगा, ये कब्र तो कान से बड़ी हो गई है। बाकी भाइयों ने भी अपना अपना कान इस कब्र के निशान पर रखा और कहने लगे, ये कब्र तो कान से बड़ी बन गई है। उन्होंने सोचा कि गेवड़ सवार पहले ही उनसे नाराज है और अगर कब्र बड़ी बन गई तो और भी ज्यादा बिगड़ जाएगा। उन्होंने कब्र को वहीं छोड़ा और ये सोचकर घर पहुंच गए कि कब्र बन चुकी है। गेवड़ सवार हैरान हुआ कि ये लोग इतनी जल्दी वापस कैसे आ गए। इसने पूछा, क्या तुमने कब्र भी खोदी या वैसे ही वापस आ गए हो? वो भाई कहने लगे, जनाब ये कोई मुश्किल काम नहीं था, हम तो कब्र खोद कर आ भी गए। गेवड़ सवार ने कहा, इस काम में तो काफी वक्त लगता है, मालूम नहीं तुम लोगों ने इतनी जल्दी कब्र कैसे खोद दी। चलो मेरे साथ चलो, मुझे दिखाओ। जब कब्रिस्तान पहुंचे तो कब्र तलाश करने लगे मगर वहां कब्र कहीं नजर ना आई। कब्र तलाश करते करते काफी वक्त लग गया। आखिरकार एक भाई बोला, जनाब ये देखिए कान के बराबर कब्र। गेवड़ सवार कहने लगा, अरे बद्दू, मैंने कान की तरफ इशारा करके गहराई बताई थी, ये तो महज एक मुट्ठी भर कब्र है। फिर इसने कहा, तुम चारों भाई जाओ और मेरी माँ की लाश ले ओ, मैं खुद इसके लिए कब्र खोदूंगा। वो चारों भाई गए और मुर्दा बुढ़िया को चारपाई पर रखकर दौड़ते हुए कब्रिस्तान की तरफ आए, मगर रास्ते में वो मुर्दा बुढ़िया चारपाई से कहीं गिर गई।
قبرستان پہنچ کر جب انہوں نے چارپائی رکھی تو ایک دوسرے کا منو دیکھتے رہ گئے۔ گھوڑ سوار نے پوچھا میری ماں کی میت کہاں ہے؟ انہوں نے کہا جناب ہم میت لے کر آ رہے تھے لیکن وہ راستے میں کہیں بھاگ گئی۔ اب ہم یہاں پہنچ گئے ہیں، ہم نے جو دیکھا وہ یہ ہے کہ چارپائی خالی ہے۔ گھوڑ سوار کہنے لگا یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک مردہ بھاگ جائے؟ پھر غصے سے کہنے لگا جا کر میری ماں کو جس طرح بھی ممکن ہو تلاش کر کے لاؤ، ورنہ اس کی جگہ تم چاروں کو یہاں دفن کر دوں گا۔ چاروں بھائی بڑھیا کی لاش تلاش کرنے جا رہے تھے کہ راستے میں انہیں ایک بوڑھی عورت نظر آئی جو لکڑیاں جمع کر رہی تھی۔ انہوں نے اس بڑھیا سے کہا تم یہاں لکڑیاں جمع کر رہی ہو، ادھر تمہارا بیٹا ہمیں زندہ دفن کرنے کی دھمکیاں دے رہا ہے، چلو ہمارے ساتھ چلو۔ چاروں بھائیوں نے اس بوڑھی عورت کو زبردستی پکڑ کر چارپائی پر لیٹا کر باندھ دیا اور قبرستان کی طرف روانہ ہو گئے۔ وہ بیچاری بوڑھی عورت چیختی چلاتی رہی مگر ان بھائیوں نے ایک نہ سنی۔ جب قبرستان پہنچے تو گھوڑ سوار سے کہنے لگے یہ لو اپنی ماں، اب اسے سنبھال لو، ہم تو مفت میں بدنام ہو رہے ہیں، یہ ابھی بھی نہیں آ رہی تھی، ہم اسے زبردستی پکڑ کر لائے۔ گھوڑ سوار نے بوڑھی عورت کو دیکھا تو معافی مانگی اور کہنے لگا انہوں نے میری بوڑھی ماں کی لاش کو کہیں گم کر دیا ہے اور اس کی جگہ تمہیں اٹھا کر لے آئے، میں اس کی معافی مانگتا ہوں۔ اس کے بعد گھوڑ سوار خود گیا اور اپنی ماں کی لاش تلاش کر کے لایا اور اسے دفن کیا۔ گھوڑ سوار ان بیوقوف بھائیوں کی بوفیوں سے بہت تنگ آ چکا تھا، اس لیے اس نے دھکے مار کر سب کو گھر سے نکال دیا۔ چاروں بھائی اپنی بیوقوفی پر کبھی ہنستے اور کبھی روتے شہر کی طرف روانہ ہو گئے۔